اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو بصرہ یعنی کہ شام کے بادشاہ کے پاس دعوت اسلام کے لیے ایک مکتوب گرامی دے کر بھیجا تھا۔ ابھی وہ بصرہ پہنچی بھی نہ تھے کہ راستے میں شرجیل بن عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر کے بصرہ کے حاکم کے پاس پیش کر دیا اور اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جنہیں شاہان مملکت کی جانب دعوت اسلام دینے کے لیے مکتوب گرامی دے کر بھیجا گیا، ان سے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ تنہا ایلچی ہیں جنہیں اس طرح شہید کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ ایلچی کو قتل کرنا اس دور میں بھی بین الاقوامی قوانین اور رسم و رواج کے مطابق بدترین بدعہدی اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی، اور یہ انتہائی پست قسم کا اعلان جنگ بھی سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ اس وقت مسلمان طرح طرح کے مسائل میں گرے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، اور ایسے میں شام اور روم کی طاقت سے ٹکر لے کر ایک نیا خطرناک محاذ کھولنا آسان نہ تھا۔ لیکن ایک صحابی اور وہ بھی ایلچی کو اس طرح بلا وجہ شہید کر دینا ایسی بات نہ تھی جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر بیٹھ جاتے۔ آپ نے اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے انہیں اس حادثے کی خبر دی، اور ساتھ ہی ایک لشکر ترتیب دیا جس کی سربراہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی، اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا جائے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر قرار دیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس وقت مسلمان باہمی مشورے سے جس کو چاہے امیر منتخب کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح یکے بعد دیگر 3 امیروں کو نامزد فرمانا ایک غیر معمولی بات تھی، اور اس میں بظاہر یہ ارشاد تھا کہ یہ تینوں بزرگ اس معرکے میں شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ چنانچہ ایک یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن رہا تھا، اس نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی نبی کسی مہم پر بیچتے وقت یکے بعد دیگر کئی آدمیوں کے بارے میں یہ کہیں کہ اگر فلاں شہید ہو گیا تو ایسا کرنا، تو وہ شخص ضرور شہید ہوتا تھا۔ لہٰذا اے زید، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں تو تم اب واپس لوٹ کر ان کے پاس نہیں آؤ گے۔ یہودی شاید یہ سمجھتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوف زدہ ہوں گے، لیکن آپ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، تم سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا، اور 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل یہ لشکر اس طرح مدینہ منورہ سے روانہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اور مدینہ طیبہ کے باشندوں کا ایک بڑا مجمع اسے الوداع کہنے کے لیے سنیت الوداع تک آیا۔ جب لشکر وہاں سے روانہ ہوا تو مجمع نے دعا دی،
اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تم سے بلائیں دور کرے، اللہ تمہیں صحیح سلامت اور کامیاب و کمران واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے یہ فقرہ سنا تو درج ذیل اشعار پڑھے۔ وہ اشعار یہ ہیں: لیکن میں تو اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تلوار کی ایسی ضرب کا طالب ہوں جو پیلتی چلی جائے اور خون کی جاگ ابال کر رکھ دے، یا پھر کسی حرانی شخص کے ہاتھوں نیزے کی کھری وار ملے، ایسا نیزہ کہ جو آنتوں اور جگر کے پار ہو جائے، یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو کہیں کہ اس غازی کو اللہ نے ہدایت دی تھی اور وہ ہدایت کی منزل پا گیا۔ اس شان سے شوق شہادت کی امنگی دل میں لی ہوئی یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ ذہن میں یہ تھا کہ بصرہ کے حاکم سے مقابلہ ہوگا۔ بظاہر اس بات کا امکان نظر نہیں آتا تھا کہ روم کی وہ زبردست طاقت 3000 افراد کے اس انتقامی حملے کو اتنی اہمیت دے گی کہ اپنی پوری فوجی طاقت اس کے مقابلے پر لے آئے۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اردن کے علاقے معان میں پہنچے تو پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ ہرقل 1 لاکھ کا لشکر لے کر بذات خود پہنچ چکا ہے، اور لخم، جذام، کسین اور بحرہ وغیرہ کے قبائل نے 1 لاکھ افراد مزید ان کی مدد کے لیے فراہم کر دیے ہیں۔ اس غیر متوقع خبر کا مطلب یہ تھا کہ 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال غور سے مشورے کی متقاضی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے معان میں ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ بہت سے حضرات نے یہ رائے دی کہ اس صورتحال کا چونکہ پہلے اندازہ نہیں تھا، اس لیے مناسب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھجوائی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ خبر سن کر کچھ کمک روانہ فرمائے یا کوئی اور حکم دے۔ بات بظاہر معقول تھی اور ظاہر اسباب کے تحت جنگی تدبیر کا تقاضا بھی یہی تھا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی رائے پر عمل کرنے کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ لیکن اتنے میں وہی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی اور یہ ولولہ انگیز تقریر فرمائی: اے قوم، جس چیز سے تم اس وقت گھبرانے لگے ہو، خدا کی قسم یہ وہی چیز ہے جس کی تلاش میں تم وطن سے نکلے تھے، اور وہ ہے شہادت۔ یاد رکھو کہ ہم نے جب بھی کوئی جنگ لڑی ہے تو نہ کثرت تعداد کی بنیاد پر لڑی ہے اور نہ ہتھیاروں اور گھوڑوں کی بنیاد پر۔ میں بدر میں شریک تھا تو خدا کی قسم ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ میں احد میں بھی شامل تھا، ہمارے پاس صرف 1 گھوڑا تھا۔ ہاں، ہم نے جس بنیاد پر ہمیشہ جنگ لڑی ہے وہ ہے ہمارا یہ دین، جس کا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے بڑھو۔ 2 سعادتوں میں سے ایک سعادت یقیناً تمہارا مقدر ہے، یا تو تم دشمن پر غالب آ جاؤ گے، اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہوگا جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، پھر تم شہید ہو کر جنت کے باغات میں اپنے بھائیوں سے جا ملو گے۔ بس پھر کیا تھا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شوق شہادت سے سرشار ہو کر جہاد کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ لشکر مان سے روانہ ہو کر مشارف اور پھر موتا میں مقیم ہوا، اور پھر موتا ہی کے اس میدان میں یہ زبردست معرکہ پیش آیا۔ دونوں لشکر مقابل ہو کر گد گئے۔ جنگ کے دوران حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا لیا۔
گمسان کی رن میں چاروں طرف سے نیزوں اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پر گھوڑے پر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور پیدل دشمن کے صف میں گھس گئے۔ کسی نے وار کیا تو دایاں ہاتھ جس پر پرچم سنبھالا ہوا تھا کٹ کر گر گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ کسی نے اس ہاتھ پر بھی وار کیا، اب دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جیتی جی اس پرچم کو چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے اسے کٹی ہوئی بازو میں دبا کر روکے رکھنے کی کوشش کی، لیکن تیسری وار نے انہیں اپنی منزل پر پہنچا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ان کی ناش مبارک دیکھی گئی تو ان کے جسم پر نیزے اور تلواروں کے 50 زخم شمار کیے گئے، جن میں سے کوئی بھی ان کے پشت پر نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ترتیب کے مطابق اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے علم اٹھایا اور دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ نہ جانے کب سے کوئی غذا پیٹ میں نہیں گئی تھی، اس لیے چہرے پر شاید بھوک کی نکاہت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ان کے چچا زاد بھائی نے دیکھا تو گوشت کی چند بوٹیاں کہیں سے لے کر ان کے سامنے پیش کی کہ ان دنوں میں آپ نے بہت محنت اٹھائی ہے، یہ کھا لیجیے تاکہ کم از کم اپنی پیٹ سیدھی رکھ سکیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے گوشت ان کے ہاتھ سے لے کر کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک گوشے سے مسلمانوں پر شدید ہلّی کی آواز سنائی دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ سے خطاب کر کے فرمایا، اس حالت میں تم دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہو۔ یہ کہہ کر گوشت چھوڑ دیا، تلوار اٹھائی اور وہیں پر لڑتے لڑتے جانے جاں آفرین کی سپرد کر دی۔ ان تینوں بزرگوں کے بعد کسی کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ اسے مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے زمین سے جھنڈا تو اٹھا لیا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ بس آپ ہی امیر بن جائیں، لیکن حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہ ہوئی۔ بالآخر مسلمانوں نے اتفاقی رائے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر لیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے پرچم ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی جگری سے لڑے اور اس روز ان کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے حالات سے بے خبر نہ تھے۔ ابھی شام سے کوئی ایلچی جنگ کی خبر لے کر نہیں آیا تھا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو بر آئے۔ پھر فرمایا، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔